خط ہمارے سامنے آیا ہے جو آنریبل اٹارنی جنرل آف پاکستان نے لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو لکھا ہے. یہ خط آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں حوالہ دیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا 16 نومبر 2019 کا، اس میں 4 ہفتے کی ایک انٹرم ارینجمنٹ ہوئی تھی. اٹارنی جنرل صاحب یہ 2 سال بعد سڈنلی کیسے حکومت کو خیال آیا کہ یہ بھی ایک انڈرٹیکنگ تھی شہباز شریف صاحب کی، 2 سال بعد ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ اپنی انڈرٹیکنگ پوری کریں؟ ارشد صاحب میں ایک تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ یہ خط جو ہے میں نے میرے آفس نے شہباز شریف صاحب کو بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں لکھا ہے. اگر یہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا تو میں اسے خود ذاتی طور پہ لکھتا، کیونکہ میرے لیے بڑے محترم ہیں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن. یہ خط لکھا گیا ہے، ان کی پٹیشنر تھے، ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی جس میں انہوں نے میاں نواز شریف جب 16 نومبر 2019 کو جب پاکستان سے باہر گئے ہیں تو ان کے جانے کے لیے فائل کی تھی، اور اس میں وفاقی حکومت کا کہنا یہ تھا کہ ہم ون ٹائم اجازت دیں گے اگر یہ گارنٹی ایک سرٹن اماؤنٹ کی پرووائڈ کریں. لاہور ہائی کورٹ نے اس گارنٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحبان کی انڈرٹیکنگ ریکارڈ کی تھی اور ون ٹائم پرمیشن دی تھی 4 ہفتے کے لیے، اور ان کو واپس آنا تھا جب ان کے ڈاکٹرز ویریفائی کر دیں کہ ان کی صحت ایسی تھی کہ وہ ٹریول بیک کر سکیں. اب 11 جنوری 2022 کو مجھے کابینہ کا فیصلہ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس کو بادی النظر میں نظر ہی آتا ہے کہ میاں صاحب کی صحت ایسی ہے کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں، اور یہ کیونکہ عدالت کے فیصلے کی وائلیشن ہے تو آپ اس پروسیڈنگز کو انیشیٹ کریں. انیشیٹ کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے پنجاب حکومت سے پہلے ریکویسٹ کی کہ آپ بورڈ کانسٹیٹیوٹ کریں اور جو ڈاکیومنٹ میاں صاحبان کی طرف سے کورٹ میں جمع کرائی گئی ہیں ان کے ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کی طرف سے، اس کو ایگزامن کر کے بتائیں کہ میاں صاحب کی جو رپورٹڈ کنڈیشن ہے اور فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اور جو رپورٹس ہیں یہ میچ کرتی ہیں ایک ایسے شخص سے جو کہ ٹریول نہیں کر سکتے. تو میڈیکل بورڈ نے، اور بڑے سینئر ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے اور یہ تو اس میں وہ تفصیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر میڈیکل رپورٹس نہیں ہے. یہ کہا میڈیکل بورڈ جی انہوں نے کہا کہ جو ہمیں تفصیل چاہیے کوئی اوپینین یا ایڈوائز دینے کے لیے اس میں وہ تمام چیزیں نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں کہ یہ پرووائڈ کی جائیں. تو جب یہ کیا آپ نے اس میں حوالہ بھی دیا ہے، اس میں the enclosed photocopied documents 29 pages do not provide any information about his current clinical evaluation, blood reports, imaging results and any interventional procedures done so far. اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے بھی خط لکھ کے نوٹرائز کروا کے اسی نوٹری پبلک سے، جو رانا شمیم والا نوٹری پبلک ہے، یہ والی خطوط بھیج دیے جس میں میڈیکل رپورٹس نہیں تھیں، اور انڈرٹیکنگ جو شہباز شریف صاحب نے جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ وہ ریگولرلی پیریوڈیکل میڈیکل رپورٹس بھیجیں گے، خطوط نہیں بھیجیں گے، تو یہ وائلیشن ہو رہی ہے؟ جی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کمپلائن جو ہائی کورٹ کے آرڈر تھا اور ان کی اپنی انڈرٹیکنگ تھی اس کی مکمل طور پہ کمپلائنس نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک ڈاکٹر صاحب کا شاید اوپینین ہے، رپورٹس نہیں تھی. اور اسی لیے میڈیکل بورڈ نے کہا کہ جب تک ہم یہ رپورٹس نہ دیکھ لیں، اور جو آپ نے بھی پڑھ کے بتایا، تو ہم کوئی کانکریٹ ایڈوائس یا اوپینین نہیں دے سکتے. اسی لیے میں نے، اور بجائے اس کے کہ ہمارے پاس آپشن تھا کنٹیمپٹ پروسیڈنگس ہم انیشیٹ کریں، لیکن مقصد کنٹیمپٹ پروسیڈنگس انیشیٹ کرنا نہیں ہے. مقصد یہ ہے ہائی کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ کرایا جائے، جو کہ مجھے ڈائریکشن ہے کابینہ کا، اور وہ ڈائریکشن میں باؤنڈ ہوں آرٹیکل 100 سب آرٹیکل 3 کے تحت اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، کیونکہ ایک جوڈیشل فنکشن ہے، کورٹ ریلیٹڈ کام ہے. تو میں نے اپنے سیٹسفیکشن کے لیے میاں صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے درخواست کی ہے کہ آپ مہربانی کر کے اگر 10 دن میں ہمیں یہ رپورٹس بھجوا دیں تاکہ میڈیکل بورڈ اس کو ایگزامن کرے، اور اگر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ میاں صاحب ٹریول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو نہیں ہیں، لیکن اگر پوزیشن میں ہیں کہ ٹریول کریں تو پھر وہ انہوں نے کورٹ سے انڈرٹیکنگ دی. آپ نے جو 10 دن کا حوالہ دیا for providing the medical report as stated in the letter of the special within a period of 10 days of all the receipt of this letter. 10 دن میں وہ کوئی بھی رپورٹ بھیجیں، اس کی اوتھینٹسٹی آپ کیسے، ویراسٹی کیسے چیک کریں گے؟ دیکھیے وہ جو رپورٹ بھیجیں گے وہ میڈیکل بورڈ کے سامنے رکھی جائے گی. دوبارہ ایک اور میڈیکل بورڈ اسی میڈیکل بورڈ کے سامنے رکھی جائے گی، اور میڈیکل بورڈ کی اگر سیٹسفیکشن ہوگی تو دیٹ وڈ بی دی اینڈ آف دا میٹر. لیکن اگر میڈیکل بورڈ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو کورٹ کے اندر، کورٹ کے آرڈر میں خود میکینزم دیا گیا ہے اس کی ویریفیکیشن کا، اور اگر ہمیں ڈاؤٹ ہوا تو ہم کورٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ فریش میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے.
میاں صاحب کو ایگزامن کرنے کے لیے. یہ تمام پوزیشنز ہیں, لیکن بیسکلی جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر میاں صاحبان کی درخواست پہ پاس کیا تھا, اس کی امپلیمنٹیشن کا سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو وہاں پہ گئے ہیں بائر, وہ تو گئے تھے علاج کروانے کے لیے, تو علاج آپ نے لکھا ہے کہ انہوں نے کروایا نہیں. جو میڈیکل بورڈ ہے اس میں آپ نے اپنے خط میں بھی حوالہ دیا ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے باہر کوئی اپنا علاج کروایا ہو. تو علاج کی غرض سے ایک صاحب باہر گئے, 2 سال ہو گئے, علاج انہوں نے کروایا نہیں, تو یہ میڈیکل رپورٹس اب جو آ رہی ہیں یا آئیں گی اگر 10 دن میں آ جاتی ہیں, تو یہ کیا ایک اور ایکسکیوز ان کو نہیں ہے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اپنا وزٹ ابراڈ؟ دیکھیے, ان کو یہ دکھانا ہوگا کہ کیا علاج ہوا, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹی وی پہ ہر چیز نشر کر کے علاج کروا رہے ہوں. ایک پروفیشنل ڈاکٹر جب ان کا اوپینین اور رپورٹس مانگی جائیں گی, ڈاکٹر صاحب کا اوپینین نہیں مانگا ہے, میڈیکل رپورٹس مانگی ہے, اور میڈیکل رپورٹس ظاہر کلینکل رپورٹس ہوں گی, کسی لیب کی, کسی پروفیشنل ڈاکٹرز کی, کسی ٹیسٹ کی, کوئی انٹرونشن ہوئی ہے تو اس کا ریکارڈ ہوگا. وہ تمام چیزیں سامنے رکھنے کے بعد پروفیشنل اوپینین جو ہے میڈیکل بورڈ وہ فارم کرے گا. اگر اس سے نتیجے کے طور پہ نظر یہ آتا ہے کہ آج بھی میاں صاحب ٹریول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو پھر وہ آرڈر کی وائلیشن نہیں ہے. لیکن اگر نتیجہ برعکس ہے تو پھر شاید میاں صاحب جو ہے وہ آرڈر کی وائلیشن میں ہے اور ان کو کمپلائنس کی ضرورت ہوگی, اور دونوں میاں صاحبان کی اوبلیگیشن ہے. میاں شہباز شریف جو ہیں انہوں نے بھی انڈرٹیکنگ دی تھی کہ میں انشور کروں گا میڈیکل رپورٹس پرووائڈ کرنا, اور اگر ڈاؤٹ ہوا ان رپورٹس کے بارے میں تو ویریفیکیشن کا پروسیس بھی تھا. اور اس کے بعد کورٹ نے لکھا تھا کہ جب ڈاکٹرز سرٹیفائی کریں گے, یہ نہیں لکھا تھا کہ میاں صاحب کے اپنے ڈاکٹرز, could be any independent medical opinion. ٹھیک ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز, جب آپ ایک دیکھتے ہیں ہسٹری کسی بھی شخص کی جو شروع ہوتی ہے کیلیبری فونٹ سے اور گلف سٹیل مل کے دستاویزات سے, جسے سپریم کورٹ کہتا ہے جعلی ہیں, اور رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ تک, تو یہ اوتھینٹسٹی آپ چیک کیسے کروائیں گے؟ وہ میڈیکل ڈاکٹرز کیسے ان کی اوتھینٹسٹی چیک کریں گے اگر 10 دن میں وہ بھیج دیتے ہیں یہ سارا میڈیکل ریکارڈ؟ بحیثیت اٹارنی جنرل میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا, اور میں ہسٹری میں نہیں جاؤں گا, میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ ایک پروفیشنل اوپینین مانگا گیا ہے, پروفیشنل ڈاکٹر سے رپورٹ مانگی گئی ہیں, تو وہ دیں گے اور اس کو پروفیشنل ڈاکٹرز چیک کریں گے. تو اس میں, اور مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب ایسا کچھ جو بھی ہوگا ایکچوئل وہ بھیجیں گے. تو آئی ووڈنٹ وانٹ ٹو اسیوم کہ اس میں کوئی ایسی کوشچن. کنڈکٹ بھی تو ہوتا ہے نا, گڈ کنڈکٹ ہوتا ہے, بیڈ کنڈکٹ ہوتا ہے. گڈ کنڈکٹ پہ آپ کو ریمیشن بھی مل جاتی ہے, بیڈ کنڈکٹ پہ بہت کچھ ہوتا ہے, تو آپ گڈ کنڈکٹ کی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ڈسپائٹ آل دا. اس کیس میں میرے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں ان کے کنڈکٹ کو فی الحال ملزم کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے ویسے کیسز میں. یہ دیکھیں, ہم ٹرائل نہیں کر رہے ہیں, یہ ایک ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اور بڑا اسپیسیفک آرڈر ہے, اس کی کمپلائنس کے لیے ہے. کچھ ان کی ذمہ داریاں تھیں, وہ شاید پوری اس طرح نہیں ہوئی جس طرح انڈرٹیکنگ تھی, اسی لیے ہم نے درخواست کی ہے کہ دوبارہ وہ ڈاکیومنٹس دے دیں. پروفیشنل بورڈ جو ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, ڈاکٹرز وہ اپنا پروفیشنل اوپینین فارم کریں. وزیر اعظم اور کچھ کابینہ کے ممبران کہتے ہیں جن رپورٹس پہ نواز شریف صاحب باہر گئے وہ رپورٹس بعد میں پتہ لگا جعلی تھیں, اور ان پہ تو ڈیلی پریس کانفرنسز ہوتی تھیں. میرے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں جس سے یہ اسٹیبلش ہو کہ وہ رپورٹ جعلی ہیں. اور ڈاکٹر یاسمین جو پنجاب کے ہیلتھ منسٹر ہیں, ریسنٹلی ان کا بھی اسٹیٹمنٹ تھا. تو جب تک کوئی کوالیفائڈ پروفیشنل ڈاکٹر یہ نہ کہے آن دا بیسس آف سم مٹیریل کہ وہ جعلی تھی, میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں سبسکرائب کروں کہ وہ رپورٹ جعلی تھی. اٹارنی جنرل صاحب, آپ نے 10 دن کا ٹائم دیا ہے, اب 10 دن کے بعد کیا ہوگا؟ واٹ آر دا نیکسٹ اسٹیپس؟ اس میں یہ کیس آگے کیسے چلے گا؟ اگلے اسٹیپس کیا ہیں آپ کے اس خط کے بعد؟ دیکھیے, میں یہ امید کروں گا کہ میاں شہباز شریف صاحب, کیونکہ انہوں نے خود انڈرٹیکنگ دی ہے اور کورٹ کا آرڈر ہے, تو وہ ہماری معاونت کریں گے. وہ ڈاکیومنٹس جو ہم نے مانگے ہیں, میڈیکل رپورٹس جو بورڈ کے لیٹر کے مطابق ہیں, وہ پرووائڈ کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد وہ رپورٹس میں میڈیکل بورڈ کو بھیج دیں گے. اور اس کے بعد میڈیکل بورڈ کا جو اوپینین آئے گا اس کی روشنی میں ایکشن لیا جائے گا. آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے آرٹیکل 204 کا بھی ذکر کیا پیراگراف 11 میں, یہ کیا ہے؟ یہ آئین میں ہے آرٹیکل 204, اور کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے سیکشن 3, اور وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ کوئی عدالتی حکم, اور سیکشن 3 میں خاص طور پہ انڈرٹیکنگ کا ذکر بھی ہے کہ کوئی کورٹ کو انڈرٹیکنگ دی جائے اور اس کو بریچ کیا جائے تو وہ اس کی عدالت کی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. میں نے یہ نہیں لکھا ہے, میں نے صرف یہ لکھا ہے کہ بظاہر پوٹینشلی یہ اگر نہ ہو کمپلائی تو پھر یہ پروویژنز جو ہیں وہ انووک کی جا سکتی ہیں. اسی لیے ہم نے درخواست کی ہے کہ آپ وہ میڈیکل رپورٹس جو کورٹ کا آرڈر ہے وہ
فراہم کر دیں تاکہ کیس معاملہ آگے بڑھ سکے. رائٹ. اور ناظرین کل وزیر اعظم نے قوم کے سوال دیتے ہوئے بھی غالباً اسی کا حوالہ دیا تھا. کیا کہا تھا وزیر اعظم نے؟ کون اپنی مرضی سے گیا، کیا ہوا؟ آئیے دیکھیں. ایک آدمی ہے جھوٹ بول کے عدالت اس کو مجرم قرار دیتی ہے، اربوں روپے کی پراپرٹیز لڑنا، پہلے اپنے بچے باہر بگا دیے. کہیں سنا دنیا کے اندر کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بچے باہر بٹھا دیے اور اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ رہ رہے ہیں. اس سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا میرے بچے باہر چلے گئے. دوسرا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے اپنے بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے، اپنے داماد کو باہر، اور اس کا داماد اور ان کے بیٹے ان کے نون لیگ کے دور میں باہر بھاگے تھے اور اسحاق ڈار باہر بھاگا تھا. ہمارے دور میں نہیں بھاگے تھے. کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ اب جب یہ باہر بھاگے ہوئے ہیں، معاشرہ ایسے ٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ جیسے کوئی بڑے بڑے پالیٹیشین ہے، یہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈیموکریٹ ہے. اگر معاشرہ ان کو سگنل یہ دے گا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو چوری میں پھر کیا برائی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی رائے دی اور جو ماضی میں انہوں نے دیکھا، جو ان کو محسوس ہوا، اس کا انہوں نے اظہار کر دیا. تو بطور چیف ایگزیکٹو وہ قوم کے سوال جواب کا جواب دے رہے تھے. جی وہ سوال جواب کا سیشن تھا اور اس میں انہوں نے یہ رائے دی. رائٹ.